قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے فرمایا: اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خذ من اموالہم صدقہ، کہ اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں سے، ان کے مالوں سے، کہ جو کچھ تیری بارگاہ میں پیش کریں اس مال کو قبول فرما لیا کریں۔ جو صدقہ، خیرات یا دین کے نام پر، اللہ کے نام پر، نیکی کے نام پر جو کچھ بھی فی سبیل اللہ یہ پیش کریں، وہ ان سے قبول فرما لیا کریں، اور ان کا مال جب قبول ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذمہ داری عطا فرمائی۔ یعنی امتی حضور کا بڑی شان رکھتا ہے جی، بڑا مقام رکھتا ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں کی اولیاء ہوں، صالحین ہوں، کوئی کتب ہو، ابدال ہو، مقربین ہو، کسی شعبے کے ساتھ اور طبقے کے ساتھ اللہ پاک نے مشروط نہیں کیا اپنے کلام کو۔ خذ من اموالہم صدقہ، محبوب جو کوئی تیری بارگاہ میں مال پیش کرے گا، بطور صدقہ پیش کرے، اس کو قبول کر لینا۔ اور یہ قبول کرنے کے بعد اب میرے محبوب کرنا کیا ہے؟ فرمایا تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ جو مال اس نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے نا، اس مال کو قبول کر کے اس کے بدلے میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تطہرہم، انہیں طہارت عطا فرما دینی ہے۔ یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ مومن کو طہارت بارگاہ مصطفیٰ سے ملا کرتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضوری کے بغیر جو مرضی کر لیں، بندہ طہارت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے بارگاہ محبوب خدا میں آنا پڑتا ہے، اور بارگاہ محبوب خدا میں جڑنا بھی پڑتا ہے، اور پھر اسی بارگاہ میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر حضور کے ساتھ ایسا تعلق جڑ جائے تو پھر فرمایا تو طاہرہم، محبوب اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں پاک فرما دیجئے، طہارت عطا فرما دیجئے۔ وتزکیہم بہا، پھر فرمایا طہارت جب انہیں حاصل ہو جائے گی تو پھر ان کے جو تزکیہ کے مراحل ہیں، اب ایک تو طہارت ظاہری باطنی کا بنیادی لیول ہے کہ بندہ طیب و طاہر لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اب اس کے بعد پھر طہارت کے اندر سے معرفت الہی کی آنکھ کا کھلنا، قلب میں اس معرفت الہی کی آنکھ کا روشن ہو جانا، یہ اگلا درجہ ہوتا ہے، اور یہ بندہ مومن کی منزل ہوتی ہے۔ طہارت ابتدا ہے اور معرفت الہی انتہا ہے۔ فرمایا محبوب انہیں پہلے تو ان کی زندگی کی کثافتیں ان سے دور کر کے انہیں طہارت کی ابتدا عطا فرما دیجئے، اور پھر محبوب کیونکہ یہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تجھ سے تعلق بنا لیا ہے، تیرے ساتھ واصل اور متصل ہو گئے ہیں، اے محبوب اب ایسا کرنا کہ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، وہی جو مال انہوں نے طہارت کے لیے پیش کیا تھا، اسی مال کے صدقے ان کو طہارت کی ساری منازل طے کروا کے ان کے قلب کی وہ آنکھ روشن کرنا کہ یہ معرفت الہی میں گم ہو جائیں۔ یعنی معرفت الہی کی منازل بھی ان کی طے کروا دینا، اور معرفت الہی کی منازل طے کرنا یہ اللہ کی بارگاہ سے ولایت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دو باتیں یہ فرما دی، پھر فرمایا میرے محبوب انہیں بھلے میری معرفت مل جائے، طہارت مل جائے، مگر میں تو نظر نہیں آتا نا، میں تو اپنا آپ ظاہر نہیں کرتا۔ اب وہ میرے ہاں تو انہیں وہ چیز نصیب ہو جائے گی، مگر شاید انہیں سمجھ نہ آئے، ان کے دل میں پھر بھی ملال رہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہ ہوئے۔ تو محبوب ایسے کرنا، جب انہیں طہارت بھی دے دی تو نے، انہیں تزکیہ بھی عطا فرما دیا تو نے، اب میرے محبوب وصلی علیہم، اب ان امتیوں کے لیے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا دینا اور ان کے حق میں دعا فرمانا، ان کے لیے دعا کرنا۔ اور ان صلاتک سکن لہم، اے محبوب تیری دعا جب ان کے حق میں ہوگی، محبوب جب ہم تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ ان امتیوں کے حق میں دیکھیں گے تو پھر میرے محبوب سن، جس جس کے لیے تیرے ہاتھ اٹھ جائیں گے، تیرے لب ہل جائیں گے، تیری دعا عرش الہی پر آ جائے گی، جس جس کا نام تو لیتا چلا جائے گا، ان صلاتک سکن لہم، دعا تیری ہوگی، ان کے دلوں کو رب سکون عطا فرماتا چلا جائے گا، ان کے دلوں میں وہ سکون کی دولت اللہ عطا فرما دے گا، یہ پھر مطمئن ہو جائیں گے
کہ واقعی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی قربت اور معرفت نصیب ہو چکی ہے۔ تو آؤ دوستان محترم، یہ مال کی طہارت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے اس کا تو نصیب ہی جاگ اٹھتا ہے۔ اور وہ نصیب کتنا جاگتا ہے؟ طہارت سے بھی بندہ مالا مال ہو گیا، تزکیہ سے بھی مالا مال ہو گیا، رسول کریم کے لب بھی اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھل گئے، اور جب رسول کی دعا عرش الہی پر پہنچی تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے دلوں پہ اپنے سکون کی دولت عطا فرما دی۔ اور دنیا میں یار کسی کو سکون مل جائے، اس سے بڑی کائنات میں کوئی دوسری دولت نہیں ہے۔ مگر اگر صرف اسی مال، ظاہری مال سے سکون لینا چاہیں گے، کثیف مال سے، ناپاک مال سے، جس میں نہ زکوٰۃ دینا، جس میں سود کا خیال نہیں رکھنا، جس میں رشوت کا خیال نہیں رکھنا، تو ہم کہیں گے شاید اس سے سکون ملے گا۔ اس سے بھی سکون ملتا ہے۔ اب آپ بڑے حیران ہو جائیں گے، بھئی ابھی اتنی کہانی سنائی، ان صلاتک سکن لہم، کہ سکون تو دل کو تب ملے گا جب اللہ کی بارگاہ میں محبوب راضی ہو کر طہارت تزکیہ دے کر دعا فرمائیں گے۔ اور اب ایک لمحے میں فرما رہے ہیں جی کہ یہ جو مال ہے دنیا کا، اس سے بھی سکون ملتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ تو آئیے اس بات کو سمجھ لیں۔ دوستان محترم، جب ناپاک مال، حرام مال، کثیف مال، زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے پاک نہ کیے جانے والا مال جب وہ بندہ کھاتا ہے اور اولاد کو کھلاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، تو ظاہری بات ہے جو مال، اس سے جو غذا بندہ کھاتا ہے، وہ غذا بندے کے وجود میں جا کر خون بناتی ہے، گوشت بناتی ہے۔ اصل میں وہ پیچھے مال ہی ہوتا ہے جس سے خون بھی بنتا ہے، گوشت بھی بنتا ہے۔ اب جس بچے کا، جس بچی کا، جس بھائی، جس بہن، جس بیٹے کا خون بھی حرام مال سے بنا، گوشت بھی حرام مال سے بنا، اب اسے اللہ کے ذکر میں لذت آئے گی، سکون ملے گا؟ اس کو آپ بٹھائیں گے، اس کو خارج شروع ہو جائے گی، وہ کہے گا بھائی مجھے کدھر لے آئے ہو۔ اسے آپ کہیں بھائی یہاں بیٹھ کے جمعے پر گھنٹہ ہمارے ساتھ بیٹھو، وہ کہتا چلو ایک دفعہ تو بیٹھ جاؤں گا، مگر کام بڑا مشکل ہے جی، ایک گھنٹہ بیٹھنا۔ وہ تو گھڑی دیکھتا ہے کہ یا جماعت کھڑی ہوگی، بلکہ پہلی رکعت ہو جائے تو پھر جاؤں۔ اب اس کو لذت اللہ کے گھر میں نہیں ملے گی، اللہ کے ذکر سے نہیں ملے گی، رسول کریم پر درود پڑھنے سے لذت نہیں ملے گی، نیکی کا کوئی کام بھی کرنے سے اس کو لذت نہیں ملے گی۔ اس کو لذت دنیا کی مادیت، دنیا کی حوث، دنیا کی خواہش، مادی خواہشات کے پورے ہونے میں، جنسی خواہشات کے پورے ہونے سے، بھلے وہ کوئی مفتی پاکستان ہی کیوں نہ ہو، اس کو حدیث کی کتاب اٹھائی ہوگی مگر لذت اس سے نہیں مل رہی ہوگی۔ اس سے لذت ملتی تو اس حدیث کے کتاب کی آڑ میں کچھ اور کھیل ہوتا۔ پتہ چلا اس مفتی ہو کر بھی اس کو حدیث بخاری کی حدیث کی کتاب نے لذت نہیں دی اس کے دل کو، اس کو تسکین، کیونکہ اندر کوئی حرام گیا ہوا ہے۔ اس حرام سے جو خون گال جس سے موٹے موٹے ہوئے ہیں، اس سے جو وجود پہ گوشت چڑھا ہوا ہے، اس کو بخاری اور قرآن سے اب لذت نہیں مل سکتی، اس کو لذت اسی حرام مال کی وجہ سے حرام کاری سے ملا کرتی ہے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے یہ نظارے۔ تو حرام کا مال اس قدر خطرناک چیز ہے لوگوں، یہ نہ آپ کی داڑھی کا سائز دیکھتا ہے، نہ پگڑی کا سائز دیکھتا ہے، نہ کپڑوں کی سفیدی کو دیکھتا ہے۔ یہ من میں اتر جائے، خون بھی حرام کا، گوشت بھی حرام کا، اور پھر لذت اور تسکین بھی صرف حرام کام سے ملتی ہے، حلال سے نہیں ملتی۔ وہ حلال بندہ کام کوئی کر بھی رہا ہوگا تو مجبوری سے کر رہا ہوگا، شوق سے، ذوق سے اور دل سے نہیں کر رہا ہوگا۔ بس لوگوں، یہ وہ راز ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جس نے اس راز کو پا لیا اور اپنا 5-6 فٹ وجود کا انالیسس کر لیا کہ اس پہ چڑھا ہوا گوشت اور اس پہ چلنے والا خون حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ بس لوگوں، جس کو یہ سمجھ آ گئی، اس دن اس کی زندگی کا وہ سفر شروع ہو سکتا ہے جس سفر کی ابتدا طہارت سے ہوگی، جس سفر کی انتہا اللہ رسول کی معرفت اور حضوری پر ہوگی۔ اور جب بندے کو یہ طہارت کا ملکہ، تزکیہ کا ملکہ مل جاتا ہے، بندہ طہارت کے پہلے درجے میں کما حقو شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، پھر اس کو شکوے نہیں کرنے پڑتے، شکایتیں نہیں کرنی پڑتی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے ایک صحابی مدینہ پاک میں رہتے ہیں، حالات خراب ہو گئے، معاشی حالات تنگی کا شکار ہو گئے۔ اب وہ تو حرام کھانے والے نہیں تھے نا، حرام کو دیکھنے والے بھی نہیں تھے، وہ تو وہ صحابہ تھے کہ حضور علیہ السلام نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا
ان کے منہ حلق میں بھی جو گھونٹ تھا انہوں نے اس کو انگلی ڈال کر انڈیل دیا، الٹی کر دی، اتنے طہارت کے وہ پابند تھے۔ حالات معاشی خراب ہو گئے۔ اسے آپ ہی فرماتے ہیں مجھے حاجت، پیٹ میں حاجت ہوئی تو میں شہر سے باہر، لوگ پہلے باہر کھیتوں میں جنگلوں میں جاتے تھے، وہاں گیا ایک جنگل میں، اور میری ضرورت گھر میں کچھ پیسوں کی بھی تھی۔ اب رفع حاجت کے لیے وہ صحابی باہر جھاڑیوں کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جس جگہ رفع حاجت کے لیے بیٹھا، میرے سامنے ایک ٹیلا سا تھا، اس میں ایک چونٹی جو ہوتی ہے، ایک چوہا جو ہوتا ہے، چوہے کا بل تھا، سوراخ تھا چوہے کا بل۔ اب بل کا لفظ بھی نئی نسلوں کو تو پتہ نہیں نا کس کو کہتے ہیں، اب نئی نسل کو کہیں بل تو وہ کہتا ہے بجلی کا بل، گیس کا بل، بے شمار بل، ہماری ٹیکس والا بل۔ کون سا بل؟ ایک یہ بل ہیں لوگوں جن کی نیچے ہم آج دبے ہوئے ہیں، اور ابھی اور بل بھی پاس ہو گئے ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو وہ صحابی بیٹھے تو انہوں نے دیکھا چوہا اپنی بل سے باہر نکلا، اور اس چوہے نے اپنے منہ میں 1 دینار اس بل سے نکال کر باہر لایا، صحابی کے سامنے رکھ دیا، واپس وہ اپنے بل میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا دینار اٹھا کے لے آیا، یوں کرتے 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 وہ چوہا 17 دینار اس بل سے نکال لایا، 17 دینار۔ اس کے بعد وہ چوہا پھر بل میں چلا گیا۔ صحابی کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے وہ 17 دینار، کیونکہ چوہے نے بل سے نکال کر میرے سامنے رکھے، ضرورت بھی میری تھی، تو میں نے پھر بھی وہ اٹھائے، اور یہ نہیں کہ چھپا لیے، ہماری طرح کوئی ہوتا نا تو جیب میں ڈال کے کہتا پتہ نہیں جی، وہ سیدھا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے واقعہ سنا دیا، اے اللہ کے محبوب، میں رفع حاجت کے لیے گیا تھا، چوہا بل سے 17 دینار لے آیا، حضور میری ضرورت تو تھی مگر میں نے تو زبان پر بھی نہیں لائی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، جا یہ دینار اپنے اہل خانہ کے لیے لے جا، اللہ نے تیری طہارت کا اتنا اہتمام رکھا کہ تیری خواہش لبوں پر نہ آئی، اس نے تیرے رزق کا اہتمام اپنے چوہے سے بل کے ذریعے کروا دیا۔ تو بندہ اس کا بن جائے لوگو تو وہ رزق کہاں سے دیتا ہے؟ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن مجید کی سورہ طلاق آیت نمبر 3 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے محبوب انہیں بتانا میں رب، یہ میرے ہو کے تو دیکھے نا، وہ میری دہلیز پہ اپنی جبین نیاز جھکا کے تو دیکھے نا، میں ان کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں ان کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ہمارا گمان تو جاتا نا وہ دفتر سے تنخواہ ملے گی، دکان سے ملے گی، پراپرٹی آفس میں جائیں گے تو ملے گی، اللہ فرماتا نہیں، میرے بن جاؤ، میں تمہیں رزق وہاں سے دوں گا جہاں پر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیں چوہے کے بل سے رزق ملتے ہیں؟ کوئی گمان میں آتی ہے بات؟ مگر صحابی کو ملا، آقا نے تائید و توثیق فرمائی، تو مجھے آپ کو اتنا یقین تو اللہ کے رازق ہونے پہ ہو جانا چاہیے نا کہ ہمارا کام اس کا بننا ہے، اس کا ہونا ہے، اور رزق طہارت والا دینا پھر رب کا کام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بنتے نہیں ہیں، رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور پھر طہارت کا تو دور تک خیال ہی نہیں ہوتا، ہو جی آن دیو فی الحال، چلو آج تے مشکل ہے، ہوں جدھرو آندا آج لے لو، پھر سوچنا توبہ کر لے سا، ہم پہلے ہی بدنیت ہوتے ہیں، تو بدنیت بندہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ایک ضروری بات سن لیں، ایک ہوتی ہے بندے کی ضرورت اور ایک ہوتی ہے بندے کی خواہش، ان دونوں میں فرق سمجھ لینا۔ بس یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا جہاں میں کہوں یار اس بات کو غور سے سننا، اس کو سمجھ لینا، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں، یہ عموماً آپ کو محراب و منبر سے اس زمانے میں ذرا کم ملتی ہیں، اس لیے میں بار بار متوجہ کرتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ضرورت کی حد ہوتی ہے، ہر ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن کسی بھی خواہش کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ضرورت لمیٹڈ ہوتی ہے اور خواہش ان لمیٹڈ ہوتی ہے۔ ضرورت یہ فائنائٹ ہوتی ہے جبکہ خواہش انفینٹ ہوتی ہے، انفائنائٹ ہوتی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر ضرورت ہی رہے تو بندہ کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جاتا۔ ضرورت اللہ کسی نہ کسی بہانے اپنے بندے کو اس نے پیدا جو کیا ہے وہ پوری کر ہی دیتا ہے، کوئی وسیلہ سبب بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی وسیلہ سبب نہ بنے تو پھر اگر بندہ سائل بھی بن جائے تو سائل بھی تو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے پھر جن کے پاس مال ہے ان کے مال میں
جن کے پاس مال نہیں ہے ان محروموں اور سائلوں کا حق بھی ان کے مال میں رکھا ہوا ہے. تو یار آخری کام سائل بن جائیں، یہ بھی تو قرآن نے بیان کیا ہے نا. حرام کام نہ کریں، دوسرے کو بتائیں یار میرے پاس کچھ نہیں ہے بس میں سائل ہوں. اللہ کسی مالدار کے دل میں رحم ڈالے گا، آپ کی ضرورت پوری کروا دے گا. تو ضرورت پوری ہونے کا سبب اللہ کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتا ہے لوگوں. لیکن دوستان محترم، خواہش کی کیونکہ حد ہی نہیں ہے. اب جب ہم نے غلطی یہ کی کہ اپنی ضرورت کو خواہش بنا لیا اور ہماری خواہشات ہماری زندگی کی ضروریات بن گئیں، اب ضرورت نہ رہی، وہ خواہش میں بدل گئی اور خواہش ضرورت میں بدل گئی. اور خواہش کی تو کوئی منزل تھی نہیں، کوئی حد تھی نہیں، اس لیے ہم اس معاملے میں محدود نہ رہے. ایک گھر میں 5 بندے رہتے ہیں، 5 کما رہے ہیں. میاں کما رہا ہے، بیوی کما رہی ہے، بچہ کما رہا ہے، بچی کما رہی ہے، پھر بھی کہتے ہیں جی پورا نہیں ہوتا جی. کیوں؟ کیونکہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت کو خواہش کا رنگ دے دیا ہے اور خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور جب بندہ لوگوں خواہش کا اسیر ہوتا ہے تو اس کی نظر خواہش کی دنیا میں، سفر کرنے والے بندے کی نظر ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے پر رہتی ہے. توجہ اس جملے پر، دنیا کے معاملے میں توجہ اپنے سے اوپر والے بندے پہ رہتی ہے اور دین کے معاملے میں توجہ اپنے سے نیچے والے درجے والے بندے پہ رہتی ہے. اب زندگی کا بگاڑ بتا رہا ہوں، جب دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے سے کم تر کو نہیں دیکھتا. یار فلانا اگر 10,000 میں گزارا کر رہا ہے، مجھے 20,000 مل رہا ہے، میں بھی تو کر سکتا ہوں. نہیں، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا. فلاں کی کوٹھی ہائے، فلاں کی گاڑی ہائے، فلاں کا بنگلہ ہائے، فلاں کی دکانیں اوئے ہوئے. وہ ہر وقت یہی سوچتا رہے گا. وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا، اپنے آپ کو سمجھے گا مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، مجھے تو محروم رکھا ہوا ہے. کیونکہ یہ خواہشات کی دنیا میں جب جاتا ہے تو پھر اس کی نظر دنیا کے معاملے میں ہر اوپر والے پہ جاتی ہے. بحریہ ٹاؤن کے پاس سے گزرتا ہے، آنکھیں پتلیاں پھیل جاتی ہیں، ڈبل ہو جاتی ہیں. DHA میں کہیں کسی دوست کے ساتھ چلا گیا، یوں نظر کسی کی گاڑی پر، کسی کی جناب دہلیز پر پڑی تو اب آنکھیں جھپکنا بھول گیا. ہائے اللہ، یہ بھی تیرے بندے، میں بھی تیرا بندہ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے بھی زندگی بھر محنت کی، میرا 3 مرلے کا گھر اور اس کا 2 کنال کا گھر. بھائی لوگوں سننا توجہ سے، یہ چیز بندے کو ٹکنے نہیں دیتی، سونے نہیں دیتی، دل کا چین آرام چھین لیا کرتی ہے. اور میرے دوست، میرے بھائی، جب مسئلہ دین کا آتا ہے تب ہماری نگاہ کدھر جاتی ہے؟ اوپر والے پہ نہیں جاتی، نیچے والے پہ جاتی ہے. اب بیگم بندے کے ماتحت ہے، اس بیچاری نے کوئی کام کاج کی وجہ سے تھک گئی، نماز نہیں پڑھی، دیر کر دی، کوئی وجہ کر دی، اس کو تانا دے گا وہ تو نماز نہیں پڑھتی. اور وہ آگے سے پھر پتہ کیا جواب دیتی ہے؟ تیری بہن پڑھتی ہے. وہ یہ نہیں کہے گی میں نے کیوں نہیں پڑھا، وہ آگے سے جواب دے گی تیری بہنیں پڑھتی ہیں، تیری بھابیاں پڑھتی ہیں. اور اگر یہ جواب نہ دے تو وہ پتہ کیا جواب دے گی؟ وہ کہے گی تو میری قبر جانا ہے، میں تینوں حساب دینا ہے، تو نے اپنی قبر میں نے اپنی قبر سے. یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنے حقوق کی بات کر. ٹکر ملتا ہے نہیں ملتا؟ تینوں تیرے کپڑے دھلے ہوئے مل رہے ہیں نا، تو زبان بند رکھ. اب بتائیں جی کیا جواب رہ جائے گا؟ ہائے لوگو، آؤ اس کا فارمولہ بتاتا ہوں. کرنا کیا تھا اے بندہ مومن؟ کرنا یہ تھا کہ تو نے دنیا کی ضرورت کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا تھا اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا تھا. اصل بندہ مومن کی میراث یہ تھی. اور اس سے کیا ہوتا کہ جب دین کے معاملے میں بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا تو دل میں خیال آتا یار میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، حاجی طارق صاحب پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہائے کاش میں بھی حاجی ورگا ہو جاتا، یار میں بھی حاجی صاحب کی طرح پہلی صف میں پڑھتا. یار یہ تو حاجی صاحب رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ مجھے بھی تہجد کی توفیق دے. بندہ روتا اس کی بارگاہ میں دین کے معاملے. ایک بندہ پڑوسی ہے، بندہ جانتا ہے یہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور میں سچ نہیں بولتا، کمی چھوڑتا ہوں. کاش لوگوں دین کے معاملے میں ہماری نظر اس اوپر والے اینگل پر جاتی اور ہم کہتے مولا تو نے جیسے میرے پڑوسی کو سچ کی توفیق دی ہوئی ہے، کاش میری زندگی کا سچ اس پڑوسی سے بڑھا دے. دین کے معاملے میں توجہ اپنے سے بہتر والوں پر جاتی
اور دنیا کے معاملے میں توجہ اپنے سے کم تر پہ جاتی، کسی معذور پہ نظر پڑتی، بیچارہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، مسجد کا دروازہ کھول کے بندہ سجدے میں گر جاتا، یا اللہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا کہ دیکھیے اس کی تو ٹانگ نہیں، اور میں نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ تو نے مجھے دونوں ٹانگیں سلامت دی ہے؟ اللہ تیرا شکر ادا کرنے آیا ہوں، تو نے مجھے معذوری سے بچا لیا ہے۔ آپ باہر یہاں دھوپ چلچلاتی دھوپ، آج کل 40 سینٹی گریڈ سے اوپر ٹیمپریچر چل رہا ہے، باہر پورا دن ایک سبزی فروش ریڑھی والا، ایک آپ کی گلی میں 3 ڈبہ لینے کے لیے آنے والا ریڑھی والا، اس کو دیکھتے اور اپنے گھر میں پنکھے اور ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا اپنا منظر دیکھتے، آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے، 100 مرتبہ استغفار پڑھتے، 100 بار آقا کریم کی بارگاہ میں درود پڑھتے، ہاتھ اٹھا کے کہتے اے اللہ اور اللہ کے رسول تمہارا کتنا کرم ہے، میں کتنا شکر ادا کروں، اس چلچلاتی دھوپ میں مجھے سایہ عطا فرمایا، کئیوں سے تو بہتر بنا دیا ہے۔ یہ سوچ آتی لوگوں، دل کی طہارت بڑھ جاتی، اندر کی طہارت بڑھ جاتی، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا، لیکن الٹی چال نے ہمیں محروم کر دیا۔ اب میں 3 جملے آپ کو دینا جا رہا ہوں، بڑے قیمتی، بہت قیمتی، کیونکہ وقت کم ہے، میں ڈیٹیل میں جائے بغیر کچھ چیزوں کو کنکلوڈ کروں گا۔ لوگوں، زندگی میں ایک ایسی چیز ہے، اس کے معاملے میں ہمیشہ بچ کے رہنا اور دعا کرنا، اللہ یہ مجھے نصیب نہ کرنا، ایک چیز ایسی ہے، اس سے ہمیشہ دور رہنا اور بچنا، اور وہ کام زندگی میں کبھی نہ کرنا۔ اور دوسرا ایسا کام ہے جس کو زندگی میں کرنا مگر کم ترین کرنا، زیادہ نہیں کرنا، کم ترین کرنا۔ اور تیسرا وہ کام بتاؤں گا جو آپ نے زندگی میں سب سے زیادہ کرنا ہے۔ اب میں ساری زندگی کی خوبصورتی کا راز 3 باتوں میں بتا رہا ہوں جی، تاکہ طہارت کا صحیح آپ کو ملکہ حاصل ہو۔ اور وہ 3 باتیں کیا ہیں جی؟ وہ کام جو کبھی بھول کے بھی کوشش کریں نہ کریں، یا کم سے کم جانے میں کبھی نہ کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ اپنے علم اور اپنے ارادے سے کبھی زندگی میں لوگوں گناہ نہ کرنا۔ جس چیز کا علم ہو یہ گناہ ہے، اور پھر ارادہ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو ارادے اور علم پر مبنی گناہ کرو گے، طہارت اندر ہوگی بھی تو چلی جائے گی۔ ہاں اگر بھول چوک سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فوراً توبہ کریں۔ لیکن میرے عزیز، میرے دوست، میرے بزرگ، ارادے اور علم سے جو گناہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کا دیا ہوا وجود، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کا استہزاء اڑانا ہوتا ہے کہ تو نے منع کیا میں کر رہا ہوں۔ ایسے بندہ لوگوں زندگی میں طہارت نہیں پا سکتا۔ علم اور ارادے سے کیے جانے والے گناہ زندگی میں آج تہیہ کر لو، کبھی نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، جو کام کم ترین کرنا ہے، یہ ویسے تو 3 کام صوفیاء نے فرمائے ہیں، مگر میں ابھی صرف ایک ہی کروں گا۔ صوفیاء تو فرماتے ہیں قلت طعام، قلت منام اور قلت کلام، 3 چیزیں کم کر دیں زندگی میں، کھانا کم کر دیں، سونا کم کر دیں، بولنا کم کر دیں۔ اگر ایک دفعہ آپ کو تینوں کریں تو آپ کہیں گے بھئی یہ سودا ذرا مہنگا ہے۔ اس لیے میں صرف آج اس گفتگو میں، اس باب میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، آپ صرف آج ایک ارادہ کریں، اور وہ ارادہ یہ کہ آج کے بعد آپ کھانا اپنی ضرورت کے مطابق کم سے کم کھائیں گے، کھانا کم سے کم کھائیں گے۔ جس دن آپ کا کھانا کم ہو گیا نا، آپ دیکھنا آٹومیٹیکلی نیند بھی آپ کو کم آئے گی۔ باقی 2 چیزوں کے راز خود اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ کھانا جتنا آپ کھا رہے ہیں ابھی فوری طور پہ میں اتنا کہوں گا اس کو آدھا کر دو، آپ نہیں مریں گے، مر گئے میں ذمہ دار ہوں، میرے خلاف FIR کروا دینا۔ اس بندے نے کہا تھا جی کھانا آدھا کیا ہے، فوت ہونے جا رہے ہیں جی، اس کو پکڑ لیں۔ یار ایک وہ زمانہ تھا کہتے تھے لوگ فاقوں سے مر گئے، اور آج ہر دوسرا بندہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مر رہا ہے۔ آج لوگ مرتے ہیں شوگر سے۔ شوگر کیا ہے؟ زیادہ کھانے سے ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر لوگوں کو کیوں ہوتا ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دل کے امراض کیوں ہیں؟ والو کیوں بند ہو گئے؟ شریانیں کیوں بند ہو گئیں؟ مسل کیوں کمزور ہو گئے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے چربی بڑھ گئی، کولیسٹرول لیول بڑھ گیا۔ آپ کے گھٹنے کام کیوں نہیں کر رہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ گیا۔ آپ کھانا کم کر دو یار، اپنے ساتھ انصاف کرو، اپنے ساتھ مہربانی کرو۔ 2 چیزیں ہو گئیں، اس کو کم کرنا ہے۔ اور تیسرا چیز جس کو زیادہ کرنا ہے، لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اپنی زندگی میں بڑھا دو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر اپنی زندگی میں
بس یہ 3 چیزیں دوہرا رہا ہوں، سنیے۔ سب سے پہلی میں نے کہی علم اور ارادے سے گناہ ترک کر دیں، اس سے لوگوں تمہاری روح سلامت ہو جائے گی، روح سلامت ہو جائے گی۔ جو چاہتا ہے میری روح سلامت ہو جائے وہ علم اور ارادے سے گناہ ترک کر دے، روح سلامت ہو جائے گی، اس کو سلامتی، ایمان والی سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، جو بندہ کھانا کم کر دے گا اس کے جسم کو اللہ سلامتی عطا فرما دے گا، صحت عطا فرما دے گا۔ روح کی سلامتی کا راز ارادے اور علم سے گناہ چھوڑ دینے کا نام ہے، اور لوگوں اپنے جسم کی سلامتی کا راز کم کھانے میں ہے۔ اور سنیے گا تیسری چیز، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر زندگی میں بڑھا دو، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر بڑھ جائے، لوگوں ایمان سلامت ہو جایا کرتے ہیں، روح بھی سلامت، وجود بھی سلامت، ایمان بھی سلامت۔ آؤ لوگوں، ساری زندگی کا نچوڑ یہ 3 جملے ہیں۔ یہ انسانی ظاہر وجود ہے، باطن روح ہے، اور ان دونوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ دولت ایمان حاصل کرنے کے لیے۔ تو روح کو بھی سلامت بناؤ لوگوں، اپنے وجود کو بھی سلامت بناؤ لوگوں، اور اپنے ایمان کو بھی سلامتی کا سودا حاصل کرو۔ یہ 3 جملے ذہن میں رکھنا۔ اب کہتے ہیں جی کیا کریں جی، گزارے نہیں ہوتے جی، عید آ رہی ہے، کپڑے بھی لینے ہیں جی، جوتے بھی لینے ہیں جی، قربانی کا جانور بھی لینا ہے جی، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے۔ آئیے میں صرف یہاں اس موضوع پر آخری بات کر کے اس موضوع کو روک دوں گا۔ یہ طہارت کے پہلے درجے پہ گفتگو ابھی آج مکمل کی ہے، اس کا دوسرا درجہ، اس کا تیسرا درجہ، یہ ہم دوبارہ جب گفتگو آگے شروع کریں گے پھر بیان کروں گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عید والے دن اپنے گھر کے صحن سے عید کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ ازواج رسول نے پیچھے سے آقا علیہ السلام کو ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو عید پڑھانے جا رہے ہیں، گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عید والا دن ہے، پیغمبر کا گھر ہے، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آج۔ ازواج رسول کہنے لگیں اے اللہ کے محبوب، مدینے کے یتیم آج رسول کے در کا رخ کریں گے، مدینے کی بیوائیں آج در محبوب خدا کی طرف آئیں گی۔ حضور اگر گھر میں کچھ نہ ہوا، یتیم آپ کے دروازے سے خالی پلٹے گا، بیوائیں کیا سوچیں گی کہ پیغمبر کے در سے ہمیں کچھ نہیں ملا؟ حضور کچھ تو پکانے کے لیے ہونا چاہیے۔ آؤ لوگوں، میرے ہاتھ دیے برحق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ازواج مطہرات حوصلہ رکھیں، صبر رکھیں، اللہ مالک ہے، ہمارے پاس ظاہراً کچھ نہیں ہے۔ حضور لوگوں مسجد میں چلے گئے، ازواج مطہرات اپنے حجروں میں واپس چلی گئیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے نماز عید پڑھائی، عید کی نماز پڑھا کے صحابہ کو ملا کے آقا واپس اپنے حرم نبوی کی طرف تشریف لائے۔ لوگوں سننا بات توجہ سے، میرے آقا کریم نے جب اپنے حرم میں پہلا قدم رکھا، حضور نے دیکھا یتیم کھا کے جا رہے ہیں، بیوائیں لے کے جا رہی ہیں، گھر میں بہت کچھ پکا ہوا ہے۔ آقا آگے بڑھے، ازواج مطہرات سے پوچھا میں مسجد گیا تھا، آپ پریشان تھی؟ کچھ نہیں تھا، یہ سارا کچھ کدھر سے آیا ہے کہ یتیم بھی لے کے جا رہے ہیں، بیوائیں بھی کھا کے جا رہی ہیں۔ لوگ ازواج رسول کہنے لگی اے اللہ کے محبوب، آپ کے صبر کی تلقین اور نصیحت پر ہم تو حجروں میں واپس چلی گئی تھیں، مگر کریم رب نے ہمارے صبر کو یوں پورا کیا۔ آقا آپ ابھی مسجد میں نہیں پہنچنے پائے تھے، اللہ نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، عثمان غنی اونٹ لدے ہوئے لے کر آئے، ہر زوجہ رسول کے لیے ایک پورا لدا ہوا اونٹ غلہ اور رزق اور اناج دے کر گئے ہیں۔ اللہ نے گھر بھر دیے ہیں، اس کی حضور ہم نے پکا کے بانٹنا شروع کر دیا ہے۔ آؤ لوگو، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتا تو میرا بن، تجھے رزق کہاں سے دینا ہے؟ جہاں سے تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے تیری جھولیاں بھرتا رہوں گا۔ اور پھر اللہ نے کہا تم کیوں سود لیتے ہو، تم کیوں رشوتیں لیتے ہو، تم کیوں لوگوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، کیوں لوگوں کو غلط مال دیتے ہو؟ قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، فرمایا اپنی معیشت کی باتیں کرنے والوں، تمہاری معیشت میں نے یورپ میں نہیں رکھی،
تمہاری معیشت کا راز میں نے IMF کے پاس نہیں رکھا، تمہاری معیشت کی مضبوطی میں نے ورلڈ بینک کے پاس نہیں رکھی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، تمہارے درمیان اہل ایمان کو معیشت کتنی دینی ہے، فرمایا اس کی تقسیم یورپ والے نہیں کرتے، UK والے نہیں کرتے، تمہارا رب خود کرتا ہے، تمہارا رب خود کرتا ہے۔ اب ہمارا ایمان اس رب پر ہے، ہماری حکومتوں کا ہے۔ اور معذرت سے کہنا چاہوں گا، رو رہی ہیں حکومتیں، IMF کی لسٹ مل گئی جی، گرے لسٹ نکلنا ہے تو یہ پورا کر دو، اور اس آڑ میں اہل ایمان نے ظالموں تمہیں اقتدار میں اس لیے نہیں پہنچایا تھا تم اپنی من مانی وہاں کرو، شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑاؤ، اور راتوں رات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ایسے فیصلے کرو جن سے اللہ رسول کی دی ہوئی شریعت اور گھریلو نظام کی دھجیاں اڑا دی جائیں۔ آؤ لوگو، 19 اپریل کو آپ کی قومی اسمبلی میں بل آیا، ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن اینڈ پریونشن بل 2021۔ معاشرے کو پتہ ہی نہیں چلا، ووٹ مانگنے آتے ہیں نا تو کبھی ان بلوں کی باتیں نہیں کرتے، گلیاں بنائیں گے، نالیاں بنائیں گے۔ ہماری قومی اسمبلی نے وہ سارے جو ویسے ایک دوسرے کے ساتھ دنگا فساد کرتے ہیں، کسی پارٹی کی بظاہر دیکھے دوسری سے نہیں بنتی، مگر لوگوں جو بل محمد رسول اللہ کی شریعت کے خلاف آتا ہے، جو ہمارے گھریلو نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آتا ہے، یہ گنگے بہرے سیاستدان آقا حضور کی ناموس کے مخالف یہ ایک لمحے میں ایک ہو جاتے ہیں اور بل پاس کر دیتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے پیروں کی زبانیں بھی وہاں گنگ ہو جاتی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ بل پاس ہو گیا، پارلیمنٹ میں چلا گیا، اور ابھی 19 جون کو یا 21 جون کو آپ کی پارلیمنٹ سے بھی وہ بل پاس ہو گیا۔ اور بل کیا ہے ابھی تک بھی عام لوگوں کو نہیں پتا، یہ تو جب اس کے ثمرات آنا شروع ہوں گے نا پھر سمجھ میں آئے گی وہ کیا تھا۔ بل یہ ہے لوگوں کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، باپ، وہ بچوں کی آزادی میں مداخلت نہیں کر سکتا، وہ بچوں کی مرضی کے خلاف کوئی بات ان سے نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ کوئی باپ اپنے بچے کو ڈانٹنا تو دور کی بات، گھورنے والا چہرہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اور اس پر تعزیرات کی سزائیں مقرر کر دی گئیں، جیل بھی جانا پڑے گا، جرمانہ بھی دینا پڑے گا، اور اگر گھورا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، بچے کے مزاج کے خلاف بات کی یا شوہر نے بیوی کے مزاج کے خلاف بات کی اور کمپلین ہو گئی، کسی محلے والے نے کمپلین کر دی، تو اس باپ یا اس شوہر کو ایک مجرموں والا کڑا ہاتھ میں پہنایا جائے گا، اور اپنے بچوں یا اپنی بیوی سے سوشل ڈسٹنس پہ رہنا ہوگا۔ مسجد میں آئے گا بھلے مصلی کا امام ہو، کڑا پہنا ہوگا، پتہ چلے یہ مجرم کھڑا ہوا ہے سامنے۔ لوگوں، میرے رب نے کتنے پردے ڈالے تھے یار، کبھی سوچو یار، اللہ مالک ہے جس نے بنایا ہے، اس نے ہماری زندگیوں پہ کتنے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ پھر کہتا ہے من ستر المسلمہ ستر اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں کسی مسلمان کا عیب چھپایا، اس کو ذلیل نہیں ہونے دیا، فرمایا قیامت کو اللہ اس عیب چھپانے والے کے اپنے عیب چھپا دے گا، قیامت کو بھی۔ اب کڑے پہنانے والی بات آ گئی، اور کڑے اولادوں کو نہیں پہنائے جائیں گے، اولاد نافرمان ہو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، باپ کے متعلق کہا گیا، شوہر کے متعلق کہا گیا، اس کو کڑے پہنائے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یہاں تک اس بل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اپنے کمرے میں ہے اور اس نے منع کر دیا ابا میرے کمرے میں نہیں آنا، تو آپ اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے، وہ اپنے کمرے میں چاہے اپنی کسی گرل فرینڈ کو بلائے یا اپنے بوائے فرینڈ کو بلائے، اپنی عزت تار تار بیٹی کروا دے، آپ روک نہیں سکتے، آپ اس کی مرضی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ لوگوں، یہ وہ بل تھے جنہوں نے یورپ کا جنازہ تو نکال دیا، سویڈن جیسا سیکس فری کنٹری، آج وہاں طلاق کی ریشو 70% ہے، 100 شادیاں ہوتی ہیں 70 کو طلاق ہو جاتی ہے، اور دنیا میں خودکشی کرنے والی سب سے زیادہ ریشو سویڈن میں ہے۔ ہمارا حال بھی یہ ہونے والا ہے، اور قرآن نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، مسجد میں آنے والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہودیوں کا حال دیکھو، ان کی سوشل لائف، ڈومیسٹک لائف کہاں چلی گئی، خاندانی زندگی کہاں چلی گئی۔ عیسائیوں کو دیکھو، راہبوں کو دیکھو، اور اے مسجد سے تعلق رکھنے والوں، اگر تم اپنا ایمان اور گھر بچانے کے لیے، دین اسلام کے لیے نہ اٹھے، تمہاری مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی،
مسجد سے ساتھ اللہ والا تمہارا تعلق بھی توڑ دیا جائے گا۔ اس سے پچھلا بل آیا تھا مسجد ایکٹ کے نام سے، وہ تو اس پہ احتجاج ہو گیا، ابھی پینڈنگ میں ختم نہیں ہوا، وہ بھی ابھی دوبارہ کھلے گا۔ اور گھریلو ایکٹ آ گیا، گھریلو تشدد ایکٹ۔ میں لوگوں پوچھتا ہوں یار، اسی پاکستان کی شاہراہوں میں خود کش بمباروں نے ہزاروں جانیں لے لی، ہماری یہ اسمبلی آج تک اس دہشت گرد کی تعریف پہ متفق نہیں ہو سکی، کیونکہ دہشت گرد ان کے اپنے پالے ہوئے ہیں، رکھوالے ہیں، گنڈے ہیں، اس پہ آج تک دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، کوئی سزا نہیں، چھوٹ کے گھر چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ باپ بچے کی تربیت اللہ اور رسول نے جس کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ شوہر جس کی ذمہ داری اللہ رسول نے لگائی تھی، الرجال قوامون علی النساء، اپنی عورتوں کو حدود کے اندر رکھنے کی تلقین کرنا، اب حدیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ اب ان باپوں کو کڑے پہنائے جائیں گے، شوہروں کو کڑے پہنائے جائیں گے، ہماری عزتوں کے جنازے لوگوں نکلیں گے یا نہیں؟ اور آپ کی نسلیں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، نئی نسلیں، 2-4 سال بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، اگر آج دین مصطفیٰ کے لیے نہ اٹھے، اللہ رسول اور اپنی گھریلو زندگی کے وہ احکام جو اللہ رسول نے دیے ہیں ان کو بچانے کے لیے نہ اٹھے۔ اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اسی ملک پاکستان کی پاک سرزمین پر بیٹھے ہوئے وہ لعنتی شخص جنہوں نے ائمہ اطہار کی شان میں وہ گستاخیاں کی ہیں، نام دیکھو، عبد الرحمن سلفی لعنت اللہ علی الکاذبین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ تہمتیں لگائیں، حضرت امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری کے نام لے کر وہ گالیاں دی مردود نے، اور آج کتنے ہفتے، 2 ہفتے ہونے والے ہیں، کہاں ہیں حکومتیں؟ باپوں کو کڑے پہنانے والے، شوروں کو کڑے پہنانے کی بات کرنے والوں، ظالموں تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اس دھرتی میں جہاں میرے پیغمبر کی اہل بیت اور خانوادے کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کتنا بڑا گھنونا مذاق ہے اللہ کے رسول کی اس ریاست کے ساتھ۔ آؤ لوگوں، آج ابھی اٹھنا پڑے گا اور شد و مد سے مذمت کرنی پڑے گی ایسے معاشرے کے ناسوروں کی اور ایسے بلوں کی۔ میں آج خانہ خدا کے ممبر پہ بیٹھ کر آل مصطفیٰ کی بھی حرمتی کرنے والے ان کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور حلقہ اقتدار والوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ عوام کا یہ گرم خون کھول اٹھے اور تمہیں ایوان میں جان بچانے کے لیے بھی جگہ نہ ملے، آؤ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اور یہ جو گھریلو تشدد کے نام پر جو ایکٹ تم لا کر باپوں کو اولادوں کا خادم، چوکیدار بنانا چاہتی ہو کہ باپ صرف چوکیدار رہ جائے گا، اس بل کو فوراً پارلیمنٹ سے واپس لیا جائے، ورنہ جس دن عوام کی پارلیمنٹ لگی تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کیا آپ، میں پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے بندگان خدا کو گواہ بنانا چاہتا ہوں، کیا آپ اس گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل کس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، سارے نہیں کر رہے جی، سب کر رہے ہیں۔ آل مصطفیٰ علیہ السلام کی جو بے حرمتی کی ہے، کیا آپ اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ہمیں اپنی زندگی کے قبلے درست کرنے اور ہمیں ان ظالم بے راہ رو لوگوں کا کہ نعرے لگانے اور ان کے پیچھے چلنے سے بچنے والا اور اپنی ڈائریکشن اور سمت گنبد خضرا کی طرف رکھنے والا راہی اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔